وہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ وہ عام پرندوں کی طرح تھے یا ان کی خلقت عجیب تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس ابرہہ اور اس کی فوج کو تباہ کیا؟ عرب کے کچھ نوجوانوں نے جا کر اس کلیسے میں آگ لگا دی۔ اسی مقصد کے لیے 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی لے کر کعبے کی طرف روانہ ہوا، حتیٰ کہ سارا مکہ بالکل ویران ہو گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے 575 سال بعد عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عرب کی تاریخ کو ہی بدل دیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفیل کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ اس انسان کا ہے جو خود ایک یونانی تاجر کا غلام تھا اور عیسائی تھا، جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے یمن کا نائب السلطنت بن گیا۔ یونانی مورخین اس کا نام ابراس اور سریاری مورخین اس کا نام ابراہم کہتے ہیں، اور اسی کا حبشی لفظ ابرہہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس ابرہہ اور اس کی فوج کو تباہ کیا، اسی بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ ابرہہ نے یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد عرب میں مسیحیت پھیلانے اور عربوں کی تجارت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا اور ساتھ ہی یہ خبر پھیلا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ یہ کام اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ عرب میں اس بات سے لوگ مشتعل ہوں اور وہ کوئی غلطی کر لیں اور مجھے کعبے پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ عرب کے کچھ نوجوانوں نے جا کر اس کلیسے میں آگ لگا دی۔ جب ابرہہ تک اس بات کی خبر پہنچی کہ کلیسے کی توہین کی گئی ہے تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ کعبے کو ڈھا نہ لے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ اپنے اسی مقصد کے لیے 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی لے کر کعبے کی طرف روانہ ہوا۔ عرب کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے فوجیوں کے کھانے کے انتظام کے لیے قریش کے بہت سے مویشیوں کو لوٹ لیا، جن میں آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ شامل تھے۔ عبد المطلب مکے کے سب سے بڑے سردار تھے۔ ایک آدمی نے عبد المطلب کو آ کر ابرہہ کے لشکر کی خبر دی اور اونٹوں کے بارے میں بھی بتایا۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ اہل قریش میں ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو بچا لے گا۔ مکہ میں جب ابرہہ کے لشکر کی خبر پہنچی تو اہل مکہ میں ہلچل مچ گئی، لوگ گھبرا گئے اور اپنا ساز و سامان باندھنے لگے۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگوں نے تو تھوڑا سا سامان لیا اور مکہ کو خالی کر دیا۔ سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ کو خالی کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ سارا مکہ بالکل ویران ہو گیا۔ پھر عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے نیچے اتر کر ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے سردار مکہ، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، میرے جو اونٹ ہیں مجھے وہ واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ کہنے لگا، اے سردار مکہ، آپ کی اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم کعبے کی حفاظت کے حوالے سے درخواست کرو گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ عبد المطلب کہنے لگے، یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، میں صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے وہ اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا اللہ بھی کعبے کو نہیں بچا سکتا، اور عبد المطلب کو اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کعبے کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب کی دعا کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ ابرہہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر کعبے پر حملے کی غرض سے نکلا۔ جب حرم کی حدود تک پہنچا تو اس کے ہاتھی وہاں رک گئے اور وہ آگے نہ بڑھے۔ ابرہہ کے فوجی ان ہاتھیوں کو بہت مارنے لگے، ان کو تکلیف دینے لگے، نیزے اور تیر مارنے لگے تاکہ ہاتھی آگے بڑھیں، لیکن ہاتھی وہاں سے آگے نہ بڑھے، یہاں تک کہ ہاتھی واپس بھاگ نکلے۔ ابرہہ جو کہ لشکر میں سب سے آگے ہاتھی پر سوار تھا، وہ بھی ہاتھی سے نیچے گر پڑا۔ اس لشکر کے سارے گھوڑے بھی بھاگ گئے۔ لشکر کے فوجی حیرت سے یہ معاملہ دیکھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا۔ اب ان کی حالت کیسی تھی
وہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ وہ عام پرندوں کی طرح تھے یا ان کی خلقت عجیب تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور ان کی چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ابابیلوں نے پہلے کعبے کا طواف کیا، پھر وہ ابابیل لشکر کے پاس پہنچے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے آسمان کو چھپا لیا۔ ابابیلوں کی اتنی تعداد دیکھ کر سارا لشکر بھی خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اپنی چونچ میں موجود پتھر ابابیلوں نے لشکر پر برسانے شروع کر دیے۔ وہ پتھر ایسے تھے جیسے جہنم کے انگارے ہوں۔ وہ پتھر جس کو بھی لگتا وہ اس کے جسم میں سرایت کر جاتا اور وہ انسان وہیں پر ڈھیر ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 60,000 کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یوشع بن نون کون تھے تو آپ دائیں جاننے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی زندگی کیسی تھی تو بائیں جاننے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔